اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین گرامی، ناظرین نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل گیا کہ آج کا جو ہمارا ایک چھوٹا سا میسیج ہے، ٹاپک نہیں، ایک میسیج ہے جو آپ تک ڈلیور کرنا ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ، کہ لندن سے UK سے مولانا سہیل بابا صاحب کا ایک پیغام ہے جس میں سابق قادیانی نیو منکر حدیث زیتون نامی چینل کا بانی اور زیتون نامی چینل کا ایڈمن AK شیخ گنجو انکل کو ایک پیغام آیا لندن سے، اور بڑے عظیم مجاہد ختم نبوت مولانا سہیل بابا صاحب کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، اس پیغام کو آپ تک ڈلیور کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا ہمارا YouTube چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ، اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ جیسے ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ سامعین گرامی، مولانا سہیل بابا صاحب مولانا یعقوب عبد الرحمان بابا صاحب کے صاحبزادے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ ان کی فیس بک پروفائل سے چند تصاویر دکھا دیتا ہوں جو صاحبان ان سے نا واقف ہیں تاکہ وہ بھی ان سے واقف ہو جائیں۔ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مصافحہ کر رہے ہیں، یہ مولانا سہیل بابا صاحب ہیں اور ان کے والد مولانا عبد الرحمان بابا۔ مولانا سہیل بابا ختم نبوت اکیڈمی لندن کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ مولانا سہیل بابا صاحب بڑے عظیم شخصیت ہیں۔ یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ان کی تصویر بھی ہے۔ پورے لندن میں فتنہ مرزائیت کو دبانے والے، دین اسلام کا پرچار کرنے والے، قادیانیت کے خلاف قلمی جہاد کرنے والے اور عملی جہاد کرنے والے جو مین سٹریم کے اور فرنٹ فٹ کے لوگ ہیں، ان میں سر فہرست مولانا سہیل بابا صاحب کا شمار ہوتا ہے، جو کہ پورے UK میں جا کر قادیانیوں سے بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ مولانا سہیل بابا صاحب آپ کے سامنے ختم نبوت اکیڈمی کے نام پہ ایک آرگنائزیشن ہے جسے رن کر رہے ہیں، اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا ایک پیغام ہے، تو وہ پیغام واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں وصول ہوا ہے جس میں گنجو انکل AK شیخ، سابق قادیانی نیو منکر حدیث اور وفات مسیح کا عقیدہ رکھنے والے AK شیخ کو انہوں نے ایک پیغام دیا، تو چلتے ہیں اس پیغام کی طرف۔ تو سامعین گرامی، یہ واٹس ایپ ہمارے سامنے اوپن ہے، اور جیسا کہ عاجز نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سابق قادیانی نیو منکر حدیث اور پرانی احکام کے منکر AK شیخ، اس کے چینل اور اس کے چینل کا تعاقب اور اس کے فتنے کے دجل کا پردہ فاش، مجاہدین ختم نبوت ہوشیار رہیں، اسلام دشمن اور اسلام بیزار لوگوں سے چکنے رہیں۔ سامعین گرامی، اس ویڈیو میں ہم نے کچھ چیزیں ایکسپوز کی تھی، امید ہے آپ نے دیکھی ہوں گی۔ جیسے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ کی، ایک ساتھی کو سینڈ کی، تو اس کے بعد ان کا مجھے یہ رپلائی آیا، یہ ہمارے مدثر صاحب ہیں، حافظ مدثر صاحب فیصل آباد سے مجاہد ختم نبوت ہے، ان کا ایک یہ رپلائی آیا کہ بائیکاٹ From today I completely boycott the زیتون FM اور یہ گنجو انکل AK شیخ منکر حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ گز گز جتنی لمبی زبان استعمال کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ خود کو تو یہ کہتے ہیں کہ میں قادیانی نہیں ہوں، لیکن قادیانیوں جیسا سیم عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے وہ ان کا عقیدہ ہے، اور اس کا پروف ہمارے پاس کیا ہے، ہماری اس بات کا ہمارے پاس کیا پروف ہے، اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی ہم یہ گنجو انکل AK شیخ کی ہم ویڈیو اٹیچ کر دیں گے، لازمی دیکھیے گا۔ یہ انہوں نے ایک مجھے بینر سینڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک یہ تحریر سینڈ کی، تحریر پڑھ لیں جی۔ تحریر ہے زیتون ختم نبوت کے خلاف زیتون FM کی ہرزہ سرائی، بہت افسوس کے ساتھ تمام ختم نبوت کی تنظیموں کو نشانہ بنانے پر ہم زیتون FM کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ علماء و اکابرین ہی ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی کی زندگی میں تحفظ ختم نبوت کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دیں، جیلیں کاٹیں اور آج تک بے لوث اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، لیکن کامیابی کا صحرا بھی انہی علماء پر جاتا ہے۔ زیتون صاحب، کیا آپ نے جیلیں کاٹیں؟
کیا پارلیمنٹ میں قادیانی کو کافر قرار دینے والے ممبران میں آپ کا شمار ہوتا ہے؟ آپ تو آج کی پیداوار ہیں، ایک کونے میں سوشل میڈیا کے پردے میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کام اچھا ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تحفظ ختم نبوت کی ساری تنظیموں کے خلاف بات کر کے آپ نے سارے کارکنان کے احساسات و جذبات کو مجروح کیا. آپ کو دنیا بھر کے کارکنان سے معافی مانگنی ہوگی، اور آپ سے ہم اس وقت اظہار برات رکھیں گے جب تک آپ اعلانیہ سب سے معافی نہ مانگ لیں. یہاں پر ختم نبوت اکیڈمی انگلینڈ کے بانی حضرت مولانا سہیل بابا دامت برکاتہم کا ایک میسج جو آپ تک ہم نے ڈیلیور کر دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے زیتون ایف ایم اور زیتون ایف ایم پہ آنے والے منکر حدیث گنجو انکل اے کے شیخ کی گرفت کی ہے. سیم اسی میسج کو انگلش میں بھی بھیجا گیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ نیچے ہے، مولانا سہیل بابا صاحب لکھتے ہیں We strongly condemn Zaitoon FM on targeting all organizations associated with the protection of finality of prophethood. Our scholar preachers are the ones who sacrificed everything during the life of Mirza Qadiani of the protection of finality of prophethood. Spent most of their lives in jails and till today, the serving selflessly without boasting about it. Credit totally goes to their scholars. Mr. Zaitoon, did you spend even a minute in jail? Were you a member of the parliament that declared Qadianis non-Muslim? You belong to new generation and just start work on the platform of social media facing no hardships. We agree that this work is appreciable, but talking against all organizations associated with the protection of finality of prophethood, you have hurt sentiments and the emotion of all activists. You must ask forgiveness from all activists around the world, and we will not acquit you to until apologize declaratively. اچھا جی، یہ میسج مولانا سہیل بابا صاحب کا کیسے ہے؟ اچھا یہ نیچے چلتے ہیں. میں نے یہ مدثر صاحب کو کہا یہ تحریر کس کی ہے، یہ والی تحریر، اور آپ نے کہاں سے لی ہے، اور مدثر صاحب کیا کہتے ہیں جی وہ بھی سن لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد بھائی، یہ تحریر جو ہے یہ سہیل بابا صاحب ہیں، لندن میں ہوتا ہے ان کا گروپ ہے ایک بول چال نام سے ڈرائنگ روم میں. وہ گروپ کے اندر سہیل بابا صاحب نے سینڈ کی تھی تحریر، تو یہ میں نے وہاں سے آپ کو سینڈ کی ہے. اس پر میں نے کہا کہ کوئی لنک ہے ان کے گروپ کا یا اور کوئی ثبوت ہے کہ یہ مولانا سہیل بابا صاحب کی تحریر ہے، اس پر جی ان کا پیغام سن لیں. جی لنک ثبوت تو یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ وغیرہ سینڈ کر دوں گی. ہو سکتا ہے ثبوت تو اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہے. گروپ کے اندر جہاں پہ میسج آیا ہے میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ سینڈ کر دیتا ہوں. کیونکہ یہ میسج انہوں نے واٹس ایپ گروپ میں کیا، اس لیے مدثر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ان کے میسیجز ہیں ان کا اسکرین شاٹ سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کسی کی فیک نہیں بلکہ مولانا سہیل بابا صاحب کی ہے تحریر. تو میں نے کہا جی کر دیں. تو یہ کچھ اسکرین شاٹس آئے ہیں. یہ گروپ کا نام ہے بول چال ڈرائنگ روم میں، ٹھیک ہے. اس کے اندر مولانا سہیل بابا صاحب نے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زیتون ایف ایم اور منکر حدیث اے کے شیخ گنجو انکل کے بارے میں تحریر جو انہوں نے اپنی اور ان کا میسج جو انہوں نے پبلکلی ایک پہنچایا ہے عوام تک. تو یہ میسج ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی جھوٹ دجل فراڈ کچھ نہیں ہے، اٹس اے ریئل میسج. تو یہ نہیں، یہ ہمارے یہاں پہ کنورسیشن ختم ہو گئی. اچھا اب بات یہ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایسی ہرزہ سرائی ہے، وہ کون سی ایسی غلط باتیں ہیں جو اے کے شیخ نے، زیتون ایف ایم چینل کے مالک نے، زیتون چینل کے مالک اے کے شیخ نے کی کہ آج سوشل میڈیا کے مجاہدین ختم نبوت تمام تنظیمیں ان گنجو انکل سے بائیکاٹ کر رہی ہیں. نمبر ایک، فرسٹ آف آل یہ منکر حدیث ہے. منکر حدیث وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر گز گز جتنی لمبی زبانیں استعمال کر کے ان کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ مرزا قادیانی بھی منکر حدیث تھا. قادیانی بھی منکر حدیث ہے، جبکہ یہ ثابت قادیانی ہے، لیکن اس ٹائم بھی ان کے اندر
قادیانیوں کے میجر عقائد ابھی بھی موجود ہے، جیسا کہ ان کا بڑا ایک اہم عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، کسی امام مہدی نے نہیں آنا، یہ سب جھوٹ ہے، قرآن میں ایسی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا جی یہ بیٹھ کے ختم نبوت کی بڑی بات کرتے ہیں، مرزیوں کو بڑا ذلیل کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں مرزا قادیانی نے کیا کیا تھا؟ مرزا قادیانی کیا یہ نہیں کہتا تھا کہ مدعی نبوت میں میں لعنت بھیجتا ہوں؟ مرزا قادیانی نہیں کہتا تھا کہ میں مدعی نبوت کو مفتری اور کذاب سمجھتا ہوں، اور بعد میں پھر خود ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ سے وہی بات ہے کہ جھوٹے نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے سچ کا سہارا لینا ہوتا ہے، اسے تھوڑا سا سچ کا ٹچ دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے سچ کا ٹچ نہیں دے گا تو وہ کبھی اپنے جھوٹ کو پروموٹ نہیں کر سکتا۔ وہی یہ گنجو انکل کے شیخ صاحب کی یہ کہانی ہے جو کہ ہم نے کچھ دن پہلے اپنے چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ پہ اسے ایکسپوز بھی کیا ہے، جس پہ الحمدللہ ہمیں ہمارے ختم نبوت کے مجاہدین نے بڑا سراہا بھی ہے کہ آپ نے بر وقت فتنے سے ہمیں آگاہ کیا اور فتنے سے پردہ اٹھایا ہے۔ مزید ایک شیخ صاحب کی کیا خباستیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے کیا عقائد ہیں، اور قرآن کے بارے میں یہ کیا باتیں کرتے ہیں، میں ساتھ ویڈیو اٹیچ کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا ایک آپ کو دینے لگا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں، کیا چیز ہے میرے نزدیک۔ جو میں نے قرآن سے انڈرسٹینڈنگ لی ہے، میرے نزدیک نہ تو حضرت عیسیٰ کی کوئی آمد ہے، نہ کسی امام مہدی کی کوئی تصور کوئی نہیں ہے۔ میرے نزدیک جو میں نے قرآن سے انڈرسٹینڈنگ لی ہے، میرے نزدیک نہ تو حضرت عیسیٰ کی کوئی آمد ہے، نہ کسی امام مہدی کی کوئی تصور کوئی نہیں ہے۔ میرے نزدیک جو میں نے قرآن سے انڈرسٹینڈنگ لی ہے، میرے نزدیک نہ تو حضرت عیسیٰ کی کوئی آمد ہے، نہ کسی امام مہدی کی کوئی تصور کوئی نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی غیر قرآنی تصور ہے۔ اب احادیث کے اندر ہمیں یہ تصور جو ہے یہ دونوں ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہوگا اور امام مہدی بھی آئیں گے۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے حدیث، بہرحال ذکر تاریخ کے اندر ہے۔ چوہدری صاحب اب بات یہ ہے، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کسی نے نہیں آنا۔ کیوں؟ ایک بات کہ دین مکمل ہے۔ آنے کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی شخص آئے گا، اور معاذ اللہ اگر ہم یہ مان لیں کسی کے آنے کو تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا مکمل۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب مسئلہ آتا ہے کہ جو رسول اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں احادیث، یا تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ رسول اللہ کی طرف جو منسوب کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، حضرت عیسیٰ زندہ کیسے ہیں، آسمان پہ ہیں، زمین پہ ہیں، کھاتے کیا ہے، پیتے کیا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم امنا و صدقنا کہتے ہوئے رسول اللہ کے اس فرمان کو مان رہے ہیں، آئیں گے ہم مان لیں گے۔ یا ہم جرت کریں یہ کہیں کہ نہیں، کیونکہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن سے ایسی چیز نہیں ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ایسی چیز نہیں ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ایسی چیز نہیں ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔